یغفر الذنوب الا اللہ، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے اس سے گناہ ہوا، اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا مصداق ہی یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے ہر وقت رجوع کرتے رہنا ہے، اپنے گناہوں سے ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی گنتی کے سانس ہوتے ہیں، گنتی کے دن ہوتے ہیں، اور کون سا دن ہمارے لیے آخری ہو یہ ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے کرنے والا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال مکتوب حول العرش من قبل خلق آدم علیہ السلام باربعۃ الف سنۃ وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، انہ قال مکتوب حول العرش۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عرش کے سائے میں من قبل خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے باربعۃ الف سنۃ، 4000 سال قبل یہ لکھا ہوا تھا، یعنی ابھی انسانیت ہی تخلیق میں نہیں ہوئی تھی۔ باربعۃ الف سنۃ کہ اللہ نے اس سے بھی، انسان کی تخلیق سے بھی پہلے 4000 سال قبل لکھا ہوا تھا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں غفار ہوں، لمن تاب، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے، وآمن وعمل صالحا، اور میرے اوپر ایمان لے آئے اور میرے سامنے نیک عمل بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ وآمن ایمان لانا، وعمل صالحا اور پھر نیک عمل بھی کرتا ہو۔ اب اللہ سے رجوع کے لیے سب سے بڑی شرط کہ یہ ہے کہ بندہ ایمان والا بھی ہو، اللہ پر یقین بھی رکھتا ہو، وعمل صالحا، یقین رکھنے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتا ہو، نیک عمل بھی بجا لاتا ہو۔ اب ہم میں سے کوئی گناہوں سے معافی مانگے اور پھر گناہوں پر اصرار بھی کرتا ہو تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جن گناہوں سے ہم معافی مانگے ان کو چھوڑنے کا ہم دل کے اندر یقین بھی کر چکے ہوں کہ آئندہ ہم نے اس کام کو نہیں کرنا۔ اور دوسرا، جن کے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وعمل صالحا، تو گناہوں کو چھوڑنے کے بعد اس کی زندگی کے اثرات یہ بھی نظر آتے ہو کہ اگر وہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے تو اب وہ پکا نمازی بھی بن چکا ہو، نیک عمل بھی کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ گناہ چھوڑنے کی تو معافی مانگتا ہو لیکن اس کے اعضاء سے، اس کے جسم سے نیک عمل کرنے کے اثرات نظر نہ آتے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہو ایسا کہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہو تو اس وقت وہ پھر اپنے گناہوں سے تائب ہونے کے بعد ان کے اعضاء سے، ان کے جسم سے نیک عمل کرنے کے بھی اثرات نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک شخص تھا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا تھا، استغفرو اللہم انی استغفرو الیکا واتوبو الیک،
اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے شخص، تو اپنے عمل میں اس بات میں بڑا جھوٹا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہم انی استغفر الیک وتب الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے۔ تو اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، یہ تو بتا پھر میں اپنے قول میں سچا کس طرح ہوں گا، کس طرح میں نظر آؤں گا کہ میں اس قول، اس بات کرنے میں بڑا سچا ہوں؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 6 چیزیں ہیں جو تیرے جسم سے ظاہر ہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس گناہ سے تو معافی مانگ رہا ہے وہ گناہ پھر ساری زندگی اس کے نزدیک بھی نہیں جانا، اور جو تو نے فرائض کو چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنا بھی تیرے اوپر لازم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جن کا تو نے حق مارا ہے ان کا حق بھی لوٹانا تیرے لیے لازم ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جن سے تو جھگڑا کر چکا ہے، اب تو معافی مانگتا ہے تو پہلے جا کر جس سے تو نے ناحق جھگڑا کیا تھا اس سے معافی مانگنا بھی تیرے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ پانچواں یہ ہے کہ اب پکا عزم بھی کرنا ہے، پکا ارادہ بھی کرنا ہے کہ آئندہ میں نے اس گناہ کو نہیں کرنا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی اگر نافرمانی کرتا تھا، اس نافرمانی کی وجہ سے اب تو معافی مانگ رہا ہے، اب تیرے اوپر لازم ہے اپنے رب کی اتنی اطاعت کر جتنی تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، پھر تو اپنے قول میں سچا ہوگا۔ اگر یہ 6 چیزیں تیرے اندر موجود ہوں گی، اگر یہ انداز موجود ہوگا تو پھر تیرے ہر بات سچی ہوگی، تو واقعی ہی اللہ سے رجوع کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں توبہ کا لغوی معنی تو رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، تو اس کا یہ ایک لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی یہ ہے کہ اپنے جسم سے بھی یہ واضح کرنا ہے کہ